دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ پھر سٹیج سیٹ ہو گیا جی، الیکشنئرنگ کا ٹائم اوور ہو گیا، اور جب تک آپ تک یہ پروگرام پہنچے گا بس شاید کوئی 12-14 گھنٹے ہی رہ گئے ہوں گے کہ پولنگ سٹارٹ ہونے میں۔ تو آج ہم جائزہ لیتے ہیں، شاید یہ پروگرام تھوڑا لمبا ہو جائے اس لیے معذرت پیش کی۔ تو جائزہ لیتے ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ ظاہر ہے ویسے تو بہت ساری پارٹیاں ہیں جن کو کور کرنا ایک پروگرام میں ممکن نہیں ہے، اور شاید کچھ تو سمپلی برائے نام ہے کہ ان پر بات کرنا ظاہر ہے وقت کا ضیاع ہے۔ تو ہم 3-4 پارٹیوں ہیں جو مین جو ہسٹوریکلی ادروائز پولیٹیکل ویٹ رکھتی ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی پیپلز پارٹی پر بات کرتے ہیں، ہاں جی، بلاول کی پارٹی، زرداری کی پارٹی۔ تو وہ یوزلی یہ کہتے ہیں نا کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ ویسے بھٹو کو تو زرداری صاحب نے نکال ہی دیا کیونکہ اس پارٹی میں اب شاید کسی وہ ایک کوئی خاتون بھٹو ہے، کوئی عام یعنی اس میں بھٹو نام کا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی ایک آدھ خاتون ہے، کوئی شاید وہ بھی مطلب کوئی اس کی سگنیفیکنس نہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی سے کوئی شخص نہیں ہے۔ ہاں اس کے دوترے جی وہ ہیں، دوترا ہے۔ تو اس والے سے بھٹو صاحب کو واقعتاً ہر گھر سے نکال دیا زرداری صاحب۔ بہرحال یہ تو ایک تفنن طبع کے لیے بات تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی سگنیفیکنس کیا ہے اور وہ کہاں سے کیا جیتنے کے امکانات ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ وہ 67 سے آنورڈ یعنی 33+24، تو وہ گویا 57 سالہ تاریخ ہے اگر اس سے تسلسل میں زرداری پارٹی ہی کو پیپلز پارٹی سمجھا جائے تو اس والے سے بہت سارے نشیب و فراز آئے، اقتدار میں آئے اور اقتدار سے گئے۔ اب ظاہر ہے وہ تو لمبی ہسٹری ہے، ہم موجودہ صورتحال کی بات کرتے ہیں کہ بلاول بلا شبہ پولیٹیکل سینس میں ایک بچہ ہے، لیکن وہ اپنے تئیں بعض اوقات کوشش کرتا ہے وہ بھٹو صاحب والا پھکڑ پن بھٹو صاحب نے گویا پاکستان میں منہ پھٹ ہونے کا یعنی سیاست میں یہ آغاز کیا تھا کہ ایک بالکل بلڈوز کرنے کا، اور اس قسم کا ویسٹ پاکستان میں خاص طور پر، اور مخالفین کو مختلف نام یعنی فضول ناموں سے پکارنے کا، اور ان پر یہ بھی الزامات ہیں کہ بہت سارے مخالفین کو یعنی تحقیق بھی کیا۔ تو اس والے سے بلاول بھی کبھی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یعنی بدتمیزی کا ایلیمنٹ انجیکٹ کرتے ہیں، اور شاید وہ اس سے بھی متاثر ہوں کہ حالیہ تاریخ میں جو ریاست پاکستان نے منہ پھٹ لوگ پالے تھے، جن کے پاس سوائے منہ کے اور کچھ نہیں تھا، یعنی کوئی سیاسی بصیرت یا کوئی سیاسی منصوبہ بندی نہیں تھی سوائے بجوا اور فیض حمید یا بندیال اور کھوسا کی پلاننگ کے علاوہ۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے انوائرمنٹ سے انسان متاثر ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو کچا شخص ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو بلاول صاحب ابھی تک سیاست میں گویا کچے ہیں جی۔ تو زرداری صاحب بلا شبہ منجے ہوئے آدمی ہیں، سیاسی اتار چڑھاؤ، سیاسی گٹھ جوڑ یا جو بھی ویلنگ ڈیلنگ ہے اس کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ بے نظیر کے جانے کے بعد ظاہر ہے اس کی موت کے امیڈیٹ آفٹر ورڈز جو الیکشن ہوئے تھے اس میں یقیناً ایک ڈفرینٹ صورتحال تھی اور اس میں کارکردگی بھی تھی، لیکن اس کے بعد عملی طور پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اندرون سندھ کی ایک پارٹی ہے، یعنی ایک پورے صوبے میں بھی صوبہ گیریت اس میں کم ہے، صرف اندرون سندھ کی پارٹی ہے۔ تو اس والے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں یعنی جو جنرل سیٹس ہیں وہ 61 ہیں۔ تو اس 61 میں سے
ظاہر ہے کوئی 20-22-24 اربن ایریا کی کہہ لیں یا 25 کے قریب کہہ لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ سے کوئی 25-30 کے لگ بھگ سیٹیں نکال لے گی، اور مجموعی طور پر پورے ملک میں ان کی یعنی جو ٹوٹل ٹیلی ہے وہ پہلے کے الیکشن یعنی 2018 کے جو الیکشن تھے اس والے سے نسبتاً کم ہوگی. ایون سندھ اسمبلی میں بھی ان کی تعداد پہلے سے کم ہوگی، لیکن اسٹل پیپلز پارٹی وڈ بی دی سمپل میجورٹی پارٹی ان سندھ اسمبلی، کہ وہ سنگل لارجسٹ، تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ 50% سے لیس بھی ہو سکتی ہیں لیکن باقی پارٹیوں سے زیادہ، لیکن سمپل میجورٹی کا مطلب یہ ہے کہ 50% سے اوپر ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ اسمبلی میں تو وہ یعنی سندھ اسمبلی کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں جنرل وہ 130 ہیں، تو وہ موسٹ پروبیبلی کمفرٹیبلی یعنی ایٹ لیسٹ 70 کے قریب یعنی 65 to 70 وہ جیت ہی لیں گی. اس قومی اسمبلی میں 25 سے 26 28 up to 30 ایک آدھ ظاہر ہے کراچی سے بھی چانس ہے. تو اسی طرح پنجاب میں پیپلز پارٹی کی 3-4 سیٹ ہیں جن پر سنجیدہ مقابلہ موجود ہے. ظاہر مختوم احمد محمود جو رحیم یار خان سے ہیں، وہ ان کی سمجھ لیں کہ 2 قومی اسمبلی کے حلقوں میں اثر رسوخ بہت ہے اور اس کے امکانات ہیں کہ وہ جیت جائیں. اگر ہاریں گے بھی تو صحیح مقابلہ کر کے ہاریں گے، یعنی کلوز کنٹیسٹ ہوگا. اسی طرح ایک نیکسٹ جو پوٹینشیل ہے وہ گیلانیوں کا ہے ملتان میں. ظاہر وہ بھی کوئی 1 آدھ سیٹ امکان ہے ان کا. ظاہر ہے یعنی یہ ہمارا تخمین و ظن ہے، یہ کوئی اندر کی یا باہر کی خبر نہیں ہے، اور الیکشن ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ اس سے پہلے یقینی بات نہیں ہوتی، تخمین و ظن ہوتا ہے. اگر یہ پہلے ہی سب کچھ طے ہو سکتا ہو 100% شورٹی کے ساتھ، تو پھر تو الیکشن کی ضرورت نہیں ہے اتنے اخراجات کی اور اتنے اپرور کی اور ہیو اینڈ کرائی کی. تو بہرحال اور نیکسٹ یعنی مختوم احمد محمود یہ گیلانی ملتان سے، اور آپ جس کو کہتے ہیں سینٹرل پنجاب اس والے سے دیکھیں تو جاندار مقابلہ ایک ہے جو یہ تحصیل بھلوال یا تحصیل بھیرا کے والے سے ندیم افضل چاند، یعنی یہ ظاہر ہے اب پیپلز پارٹی میں ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھے، اور وہ جو 2013 والے الیکشن ہے وہ انہوں نے جیتا تھا. ان کے مقابلے پر مختار احمد بھرت وہ نون لیگ کا ہے، اور ظاہر ہے یہ جو آؤٹ گوئنگ اسمبلی ہے اس میں وہ موجود تھے. تو پچھلے الیکشن میں بھی ندیم کے زبردست ووٹ تھے، بہرحال وہ ہارے 14-15 ہزار سے. اس دفعہ بھرپور انداز سے وہ بڑا ویل ان ٹائم انہوں نے اپنے کاڈر کو گویا موبیلائز کیا ہوا ہے. تو مقابلہ بہت سخت ہے، یعنی مختار احمد بھرت کی فیملی بھی ویل انٹرنچڈ ہے اور ملٹیپل الیکشنز پہلے انہوں نے بھی جیتے ہوئے ہیں، ندیم نے بھی جیتے ہوئے ہیں. تو بہرحال وہاں پر ایک جاندار مقابلہ ہے. لیکن فیصلہ کن سمجھ لیں کہ اگر واقعتاً الائنس بھیرا والوں نے جو گدی ہے پیر کرم شاہ کے والے سے اگر وہ کر لیں کسی ایک گروہ کے ساتھ ہول ہارٹیڈلی، یعنی محض ویسے ہی نہ کریں، کیونکہ وہ صوبائی اسمبلی میں وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں، تو گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کا الٹرنیٹ انداز. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک جاندار مقابلہ ہے، اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے 50-50 کے جیت جائیں. اس طرح منڈی بہاؤالدین سے جو 2 سیٹیں ہیں، یعنی ایک منڈی بہاؤالدین شہر جس میں شامل ہے اور ایک اس کے علاوہ ہے، تو وہ بھی جاندار مقابلے ہیں. وہ مشاہد صاحب ہیں، مشاہد رضا، وہ منڈی بہاؤالدین پراپر جس میں شہر آتا ہے اس سے کینڈیڈیٹ ہیں، اور پچھلی مرتبہ وہ تقریباً کوئی 20,000 کے لگ بھگ ووٹوں سے آ رہے تھے. لیکن بہرحال وہ ایک جاندار مقابلہ ہے، اور مقابلے پر ظاہر ہے آزاد امیدوار، یا کیونکہ اصل میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اب کنفیوز صورتحال میں ہیں کہ ملٹیپل لوگ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں اگر انہیں سوٹ کرتا ہو. تو اس والے سے یعنی بہرحال امتیاز چودھری امتیاز ہیں، وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں پیپل نے اپنا
پی ٹی آئی کے ہیں یا آزاد ہیں جو بھی، وہ ان کے بھائی بھی پہلے رہے ہیں، تو وہ بھی مقابلہ سخت ہے. اور یعنی وہ بات ہم پیپلز پارٹی کی کر رہے تھے تو ادھر وہ ایک ضمنی بات آ گئی. نیکسٹ اس کے ساتھ جو زیادہ تر یعنی جس میں تحصیل ملکوال کا زیادہ حصہ اور کچھ پھالیے کا یا ایون کچھ منڈی کا آتا ہے، منڈی بہاؤالدین کا، وہ ہے جی نذر محمد گوندل، جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اور 2013 کا الیکشن جو ہے اس میں بڑی تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ نہ صرف وہ بلکہ پورا پینل جیتا تھا. اور اس سے پہلے ان کا پروفائل بڑا سٹرانگ ہے کہ وہ پہلے بھی ایم این اے رہے ہیں، وفاقی سے پارلیمانی سیکریٹری رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ضلع کونسل ضلع یعنی منڈی بہاؤالدین کے وہ ناظم بھی رہے ہیں جب پرویز علیہ وزیر اعلیٰ تھا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک پروفائل رکھنے والے اور بڑی متحرک، اور ان کے مقابلے پر ناصر بسال صاحب ہیں، وہ بھی ایک یعنی سیاسی خاندان ہے، اور اس کے والد بھی جیتتے رہے ہیں، کبھی ہارتے رہے ہیں. اس طرح یہ بھی مسلسل سمجھ لیں کہ 2 مرتبہ یعنی رہا ہے، اور اس طرح ایم پی اے بھی ان کے رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک بہت سٹرانگ کمپٹیشن ہے. تو اس طرح کائرہ صاحب ہیں لالا موسیٰ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی اندرون سے 25 26 27 کے لگ بھگ سیٹیں، ایک آدھ کوئی کراچی سے، اس طرح پنجاب سے یہ جو 3 پوائنٹس میں عرض کر رہا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین گجرات، ایک ملتان اور ایک رحیم یار خان، یہاں سے ہو سکتا ہے وہ 4-5 سیٹیں جو ہیں انہیں مل سکنے کا چانس ہے. اور اس کے علاوہ بلوچستان میں ظاہر ہے یعنی کھچڑی سی ہمیشہ ہوتی ہے، وہاں سے بھی ایک آدھ سیٹ پیپلز پارٹی کا چانس موجود ہے، لیکن وہاں پر ظاہر ہے ٹھپا قبائلی جو ایک نظام ہے یا ایک کلچر ہے اس والے سے، تو وہاں پر پارٹی سے کہیں زیادہ پرسنل سرداروں کے یا نوابوں کے ووٹ ہیں. تو اس طرح خیبر پختونخوا ہے، وہاں سے بھی کوئی ایک آدھ سیٹ کا چانس. مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ٹوٹل ٹیلی پورے ملک سے جنرل سیٹوں پر 35 سے آگے مجھے نہیں نظر آتی. تو وہ اس والے سے پھر ظاہر ہے بعض میں ہو سکتا ہے کچھ آزاد بھی وہ ملانے میں کامیاب ہو جائیں، تو انڈر 40 یا 35 to 40 اتنے. اب آگے آتے ہیں جی نون لیگ کے. نون لیگ ظاہر ہے اس وقت گویا ایک اسینڈنگ مومنٹم میں ہے کہ یعنی جو اندرون ملک گیس ورک ہے یا سرویز ہیں وہ بھی انہیں اپروول ریٹ کے حوالے سے یا یعنی ان کے پوٹینشیل جو جیتنے کا اس کو لیڈنگ رول دے رہے ہیں، کوئی مارجن کم کوئی زیادہ. اس طرح بین الاقوامی جریدے یا بین الاقوامی جو مبصرین ہیں وہ بھی ان کو نیکسٹ پرائم منسٹر نواز شریف کو سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی کیمپین چلائی ہے، یعنی اگرچہ بی لیٹڈ ایک سینس میں تھی کہ انہیں اس سے بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال کیونکہ الیکشنز میں کہ اس کی موڈیلٹیز طے کرنے میں یا کچھ ifs اینڈ بٹس تھے، تو اور پھر کیونکہ وہ بیرون ملک سے آئے تھے اور پہلے گویا ایک ڈفرینٹ موڈ میں تھی پارٹی، تو اب انہوں نے بہرحال اس کو ایک زبردست انتخابی مشین گویا بنانے میں کردار ادا کیا ہے. پے در پہ جلسے کیے ہیں، کانٹیکٹس جو ہیں وہ بہت یعنی پرسن ٹو پرسن بھی، اور جو اپنے حلقوں میں ہیں ان کے کینڈیڈیٹس وہ بڑے یعنی فعال ہیں اور بڑے پر امید ہیں، اور پھر اس وقت جو ہے وہ ماحول بھی ان کے حق میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب میں جنرل سیٹس ہیں 141 ہیں، ان 141 سیٹیں اور پھر فیڈریشن میں فیڈرل کیپٹل جو ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وہاں کی 3 سیٹیں ہیں، تو گویا عملی طور پر 144 سمجھ لیں پنجاب سے ہیں، کیپٹل کو بھی پریکٹیکلی یہی سمجھ لیں. تو ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی 2 سیٹوں پر کیو لیگ سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. اگرچہ چودھری سالک کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم نے کوئی نہیں رکھنی کیونکہ انہوں نے وجاہت کی سیٹوں یا ان کے بیٹوں کے لیے ایڈجسٹمنٹ نہیں دی، تو وہ گویا ایک ناراضگی کا اظہار، لیکن سٹل 2 سیٹوں پر ان کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں نون لیگ کے، تو وہ گویا ان کے پوٹینشیل زیادہ بننا ہے اس وجہ سے کیو لیگ کے. تو اسی طرح کوئی 5 سیٹوں پر استحکام پاکستان سے ہے ان کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا چکر.
تو یہ سمجھ لیں کہ 7 سیٹیں تو 7-8 سیٹیں اس طرح چلے گی. تو باقی جو 141 میں سے اگر سپوز 7-8 نکال لیں اگر، تو 133 کے قریب ہیں. ان 133 میں یعنی میرا گمان یہ ہے کہ مور دین 100 ان کی یعنی 105 10 110 کے ارد بالکل غالب امکان ہے. چند ظاہر ہے آزاد بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور موجودہ صورتحال میں آزاد اگرچہ بظاہر زیادہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکٹورل سمبل کے حوالے سے موجود نہیں ہے، ان کے خلاف جو الیکشن کمیشن اور فردر مختلف فیصلے موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ 105 110 کے لگ بھگ یعنی فیڈرل کیپٹل کی 3 سیٹیں ملا کے 110 کے لگ بھگ پنجاب سے جیتنے کے اس کے بڑے برائٹ چانسز ہیں، اور اوور ویلمنگلی یعنی بڑی میجورٹی سے بڑی لیڈ سے جیتنے کا چانس ہے. اور پنجاب اسمبلی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کے جو بظاہر جو بھی ایک کویسچنیبل الیکشن تھے اس میں بھی ان کی میجورٹی تھی، سنگل لارجسٹ پارٹی نون لیگ ہی تھی. تو پنجاب اسمبلی میں تو سمجھ لیں کہ آپ ایٹ لیسٹ یعنی جو پنجاب اسمبلی کی جنرل سیٹیں ہیں اور 297 ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی 200 کے لگ بھگ ان کی بالکل کھلا امکان ہے. تو 2/3 وہاں پر تو چانس ہے. تو قومی اسمبلی میں بھی اگر صرف قومی اسمبلی کی پنجاب کی دیکھیں تو 2/3 کا امکان موجود ہے. اب خیبر پختونخوا کے جو اضلاع ہیں جن کو سابق ہزارہ ڈویژن ہم کہتے ہیں، یا جن میں منسہرہ، شنکیاری، ایبٹ آباد، بٹ گرام یہ علاقے آتے ہیں، ان میں نون لیگ کی مقبولیت کم و بیش ایسی ہے جیسے سینٹرل پنجاب میں ہے. تو وہاں سے اور باقی خیبر پختونخوا سے بھی پوٹینشیل چند سیٹوں کا موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا سے جو 45 جنرل سیٹ ہیں، نون لیگ جو ہے اس میں امکان یہ موجود ہے کہ کوئی 10 سے 15 تک اس کا چانس موجود ہے. تو اگر 10 سے 15 وہاں ہوں، 110 پنجاب سے ہوں، تو 125-30 کے قریب یعنی یہی ہو جاتی ہیں، اور 266 ٹوٹل ہیں. تو اس کا مطلب جنرل سیٹوں میں جس نے 134 لیں گویا وہ سلطان ٹھہرا. تو یہ 134 کے قریب بہت قریب پہنچ جائیں گے خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ہی، کہ 110 یہاں سے 15 بالفرض وہاں ہوں، 125. اسی طرح باقی اگر دیکھیں سندھ میں امکان ہے کہ شاید کوئی 2 کے لگ بھگ سیٹیں جو ہیں وہ 2 یعنی 1 سے 3 تک میکسیمم آپ سمجھ لیں سندھ سے بھی چانس ہے نون لیگ کا. اس طرح بلوچستان سے جو بلوچستان کی ٹوٹل جو جنرل سیٹس ہیں وہ 16 ہیں. 16 میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امکان موجود ہے کہ 5-6 سیٹیں نون لیگ لے جائے گی. اور اس طرح ٹوٹل ملا کے 140 کے قریب، 135-40 کے قریب یعنی بالکل سمپل میجورٹی ایزیلی حاصل کر لے گی نون لیگ، کیونکہ وہ سیاستدان اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ اور بصیرت رکھتے ہیں، وہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں، اور ان کا بظاہر ٹرینڈ یہ لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساؤنڈ فوٹنگ پر سیاست کی جائے. تو اس کے باوجود کہ انہیں سمپل میجورٹی مل جائے گی، اور پھر جب مخصوص سیٹیں جو خواتین کی 60 ہیں اور جو مائنورٹیز کی 10 ہیں، جب ان کے الیکشنز بھی ہوں گے تو ظاہر ہے انہی لوگوں میں سے ہوں گے، تو امکان یہ ہے کہ وہ کمفرٹیبل سمپل میجورٹی لے لے گی. لیکن اس کے باوجود موسٹ پروبیبلی وہ باقی لوگوں کو شامل کرے گی جتنے ان سے ہو سکے، ایٹ لیسٹ مولانا کی JUI جمعیت علماء اسلام یعنی شارٹ آف پیپلز پارٹی، اور ظاہر پریکٹیکلی PTI تو ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی. تو اس والے سے شارٹ آف پیپلز پارٹی وہ باقی لوگوں کو بالکل ساتھ ملا لیں گے فیڈریشن میں اور صوبوں میں بھی کولیشن بنانے کے لیے. اگرچہ انہیں فیڈریشن میں یا پنجاب میں ضرورت نہیں بھی ہوگی پھر بھی وہ بنائیں گے. یعنی یہ میرا گمان ہے، یہ تخمین و ظن ہے. تو اب آتے ہیں جی جمعیت علماء اسلام پر. جمعیت علماء اسلام ایک ویسے ملغر پارٹی ہے اور بڑی فعال ہے. اس کی قیادت نے خاص طور پر پچھلے یعنی 1 دہائی میں انتہائی سنجیدہ اور بڑا ہی متحرک اور فعال قسم کا کردار ادا کیا.
جمعیت علماء اسلام عملی طور پر گویا مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ انہیں کے ارد گرد گھومتی ہے، اگرچہ یعنی اس میں ایک وائڈر خاص طور پر جو دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ ان میں بہت پاپولر ہے. یعنی دو ایلیمنٹ ہیں جمعیت علماء اسلام میں، ایک تو یعنی اسکول آف تھاٹ کے والے سے مکتب فکر دیوبندی حنفی دیوبندی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی زیادہ تر فالوئنگ پختون پاپولیشن میں ہے. پختون ویسے بھی ہمارے بھائی جو ہیں وہ نسبتاً زیادہ مذہبی رجحان رکھتے ہیں، اور ان کی یعنی خاصی گویا میں اگر یہ کہوں کہ میجورٹی جو ہے وہ دیوبندی نقطہ نظر سے تعلق رکھتی ہے. تو اس والے سے جہاں بھی پختون ہوں وہاں پر امکان موجود ہے جمعیت علماء اسلام کا، اور دینی رجحان رکھنے والے. ظاہر جو سیکولرائزڈ ہیں یا سیکولرائز کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے نیشنلسٹ کا لیبل لگا لیا، کوئی اور ترقی پسند یہ وہ. تو اس والے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا پنجاب میں شاید ہی کوئی چانس ہو، کوئی ایک آدھ بھی سیٹ قومی اسمبلی کی ملنے کا کوئی یعنی ایسا امکان نظر نہیں آتا. ان کے ہم خیال کوئی ایک دو ایم این اے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ٹکٹ پر نہیں. اس طرح پختونخوا کی جو 45 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی 10-12 کے لگ بھگ یعنی 10 سے 15 تک امکان ہے جمعیت علماء اسلام کو ملنے کا. اس طرح سندھ سے بھی شاید کوئی 1-2 سیٹیں انہیں اس دفعہ مل جائیں. یہ بھی یعنی ان کی جو اگر فعال جتنے وہ ہیں اور ہوپ فل جتنے اگر دیکھیں تو امکان نظر آتا ہے. اس طرح بلوچستان کی جو 16 ہیں ان میں بھی چانس موجود ہے، کوئی 2-3-4 عین ممکن ہے کہ ان کے جھنڈے تلے آ جائیں. تو اس والے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی ٹوٹل جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں امکان ہے کہ 20 سے 22 کے ارد گرد رفل ہو جائیں گی. تو گویا ایک اچھا خاصا چنک ان کے پاس بھی ہوگا. یعنی نون لیگ نمبر 1 ہوگی، پیپلز پارٹی ڈسٹنٹ نمبر 2 ہوگی، اور تیسرے نمبر پر میں سمجھتا ہوں آزاد کو چھوڑ کے جمعیت علماء اسلام کا امکان ہے. اب اگر ہم اس سے نیکسٹ پارٹی دیکھیں تو پی ٹی آئی ظاہر ہے ایک گویا آہو فغاں والی پارٹی ہے، کیونکہ یہ ایک ٹوٹلی فریڈولنٹ پرسنالٹی، ایک بالکل 2 نمبر پارٹی تھی اور 2 نمبر انداز میں بنائی گئی تھی. اور کچھ تو ایسے شخصیات ہوتی ہیں جن کے پاس سیاسی بصیرت ہوتی ہے، اور ان کو اگر کوئی بنا کے چیز دے دے تو اس کو مینٹین رکھنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں یعنی نیازی جو ہے وہ بائی نیچر ایک انتہائی یعنی کھوکھلا اور فراڈ شخص ہے. لہذا وہ اس ساری صورتحال کو اس نہج پر لے گیا کہ بالآخر ایک چٹان سے ٹکرا کے وہ پاش ہو گیا. اور اس میں سب سے زیادہ جو فیکٹر اسے ایک فیئر فیکٹر تھا کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں. بس یہ ایک چیز اس کو لے ایک یہ کہ انٹینس جو خواہش ہے، ارریزسٹیبل ارج جو ہے کہ میں نے اقتدار ہی میں رہنا ہے، اور میرا شاید اب کوئی ایسا ایکسکلوسیو برتھ رائٹ بن گیا ہے یا گاڈ گفٹڈ چیز ہو گئی ہے، کیونکہ اب اپنے آپ کو نعوذ باللہ پیغمبرانہ صلاحیتوں سے بھی کمپیریزن وہ کرتا نظر آتا ہے. تو یہ اس کی پرلے درجے کی خود پسندی اور ایک کھوکھلا پن شخصیت کا، اور بد زبانی، دشنام ترازی، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کے وہ جو ٹھگش ایک ریجیم سیٹ اپ کی گئی تھی جس کے روح رواں بجوا اور فیض تھے، اور اس کے ساتھ کو روح رواں سمجھ لیں کہ کھوسا، بندیال، اسحاق ابن سار اپنا یہ حضرات تھے. تو وہ کیونکہ باوجود ڈسمینٹل ہوگی، اور میں متعدد بار یہ کہتا ہوں کہ اس کے ڈسمینٹل ہونے میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن سنگل موسٹ فیکٹر یہ ہے نواز شریف کا عزم اور نواز شریف کی سیاسی سوجھ بوجھ، کہ انتہائی پریشرڈ حالات میں بھی نواز شریف پرعزم رہا، اور اس نے متعدد بار یہ ثابت کیا.
اور ان کی ساری سازشوں کے باوجود باجوہ، فیض اور ان کے ساتھ ان کے کو ایکٹر نیازی صاحب کی یعنی ان کی کولیکٹیو ایفرٹ، اور پھر جو جوڈیشری میں بیٹھے ہم خیال یا ٹھگش گروپ تھا، ان کی ساری سازشوں کے باوجود وہ اس بات پر پرعزم رہا نواز شریف کہ میں نے ان کی مرضی کا آرمی چیف نہیں بننے دینا، لہذا اپنی مرضی سے بنانا ہے. اور یہ آخری لمحے تک، یعنی امیجن کریں، اس پر رسا کشی رہی، اور جی ٹی روڈ پر نیازی صاحب جو ہیں وہ دندنا رہے تھے، اور ان کو باجوہ اور فیض حمید کی سرپرستی اور ججز کی سرپرستی تھی. اور وہ بول کے کہتا تھا کہ چلو باجوہ کو دے دے ایکسٹینشن، نہیں تو 6 مہینے کی دے دیں. یعنی جس کو میر جعفر کہتا ہے اسی کے لیے آخر دم تک مرتا رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی پارٹی کا تیا پانچا کروا لیا. اب ظاہر ہے اس کے اپنے کرتوت ہیں جس کی بنیاد پر 7-8 سال تھے جو سمرنگ ایک چیز تھی الیکشن کمیشن کے پاس، جو کیس تھا الٹیمیٹلی وہ اس پر منتج ہوا کہ پارٹی جو ہے اس پر گویا ایک جان کنی کا عالم آ گیا، اور اس کا سمبل جو ہے وہ اس سے لے لیا گیا. تو نہ صرف سمبل لیا، اب ظاہر ہے نیازی صاحب جو ہیں وہ ٹرپل چور ثابت ہوئے ہیں. یعنی جو سب کو چور کہتا تھا وہ سب سے بڑا چور اور مستند چور، گویا چوری کا ورلڈ کپ اس نے جیت لیا ہے اپنی بیگم سمیت. تو پی ٹی آئی ظاہر ہے اپنے سمبل کے ساتھ ایک واقعتاً جو الیکٹورل پولیٹیکل پارٹی ہے اس سینس میں تو موجود نہیں ہے، اگرچہ الیکشن کمیشن کے پاس فار دا سیک آف رجسٹریشن موجود ہے، لیکن الیکٹورل میدان میں آزاد لوگوں کو وہ کہتی ہے کبھی اس کو کبھی اس کو، یہ میرے ہیں، اور وہ بھی کبھی کہتے ہیں اگر انہیں سوٹ کرتا ہو کہ یہ ہم ان کے ہیں، اور ایک ایک حلقے میں کئی دعوے دار بھی ہیں. اور بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جو ان حلقوں میں نون لیگ یا استحکام پاکستان پارٹی یا ایون پیپلز پارٹی یا بات ایک کا دکا یہ بھی شاید مثالیں ہیں کراچی میں دوسرے کینڈیڈیٹس کے حق میں وہ دستبردار ہو گئے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نسبتاً سوجھ بوجھ والے لوگ ہوں گے، لیکن ان کا پوٹینشیل نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے یہ چلو ہتھیار پھینک دیں. اور جو چند ایک جیت بھی جائیں گے وہ ان کے نہیں ہوں گے، وہ جیتنے والوں کے ہوں گے، اس لیے کہ جیتنے سے پہلے اور ہوتا ہے اور جیتنے کے بعد پولیٹیکل میکینکس ٹوٹلی بدل جاتی ہے. تو پنجاب سے پی ٹی آئی کو زیادہ سے زیادہ، یعنی جن پر وہ ہاتھ رکھا ہوا انہوں نے کہ یہ ہمارے ہیں، میکسیمم کوئی 15-20 سیٹیں شاید مل جائیں، شاید. اس طرح خیبر پختونخوا سے جو ویسے یعنی 45 ہیں، شاید کوئی 4-5 وہاں سے مل جائیں. سندھ میں کوئی امکان نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی امکان نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جن پر ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، ان میں سے بھی 15 سے 20 ہی جیت سکتے ہیں، اور وہ بھی ان کے نہیں رہیں گے. تو اسی طرح یعنی صوبائی اسمبلیوں سے بھی اس سے یعنی کمپیریبل ہی صورتحال ہوگی. اور جو استحکام پاکستان ہے اس کی سمجھ لیں 5-6 سیٹوں پر جو وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، امکان ہے کہ اون چودھری اور جہانگیر ترین جیت جائیں گے. باقی کا کوئی چانس مجھے نظر نہیں آتا، یعنی 2-3 سیٹیں ان کے پاس آ جائیں گی، اور عین ممکن ہے کہ لیگ کے پاس بھی 2 سیٹیں جو ہیں وہ آ جائیں. لہذا اب اگر ہم چلو ایک اور پارٹی رہتی ہے جماعت اسلامی جو ہے بنیادی طور پر یعنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اگر دیکھیں تو سب سے پرانی چندہ کولیکشن میں ان کی سکلز ہیں، یہ ان میں ایکومین ہے. یہ جو امپوسٹر طلوع ہوئے نا پاکستان کی سیاست پر، نیازی قذاب کی صورت میں اور کینیڈوی شیخ کی صورت میں، انہوں نے آ کر گویا اس پوٹینشیل کو ایک بڑا لیجنڈری حد تک ایکسپلائٹ کیا. یہ جو بیرون ملک لوگ موجود ہیں پاکستانی، خاص طور پر نارتھ امریکہ میں یا اور ویسٹ یورپ میں، کہ انہوں نے ان کو صحیح یعنی وہ ایسی گائیں ہیں جن کو میں پنجابی میں کہوں گا چونے دا فن جڑا ہے قادری صاحب اور نیازی نے جتنا ہوں نا انہیں گویا آؤٹ ڈو کر دیا، آؤٹ پرفارم کر دیا یعنی جماعت مودودی کو بھی.
تو ویسے تو وہ کہتے ہیں، سراج الحق صاحب کہتے ہیں امریکہ سے ہم آزادی دلوائیں گے جو ہی الیکشن جیتیں گے، لیکن یقین کریں کہ ان کی لائف لائن جو ہے وہ چندہ ہے جو امریکہ سے اکٹھا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ اس کو قربان نہیں کریں گے. اس لیے چاند پر بھی اگر کوئی تھوڑی بہت اپیول ہو تو وہ ظاہر ہے یہ فن ان کا ہے کہ وہ چندہ بہرحال اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور وہ سیاست میں انہیں بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی تیر نہیں مارنا، لیکن وہ بہرحال اپنے یعنی موجودیت اگر ان نظریات کو سم اپ کیا جائے تو اس کو پھیلانے کے لیے، پروپیگیٹ کرنے کے لیے ان کی تنظیم ہے. انہیں بھی پتہ ہے اقتدار نہیں ملے گا، اس لیے وہ یعنی اہل اقتدار یا اسٹیبلشمنٹ کے عموماً قریب رہتے ہیں، کبھی ان سے ڈائمیٹرکلی اپوز نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو بھی تھوڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کی چھتر چھایا اور ایک سمبایوٹک ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے طاقتور لوگوں سے اس چھتری تلے اپنے نظریات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال ان کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، ایک آدھی سیٹ وہ دور دیر سے جیتتے ہیں جی. تو لگتا نہیں کہ اس دفعہ جماعت اسلامی کو ایک بھی سیٹ قومی اسمبلی کی ہے وہ نکال سکے گی. ظاہر ہے اپنے بل بوتے پر اس دفعہ تو ہے معاملہ، پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ راہ و رسم تھی، اب ظاہر معاملات جو ہیں وہ ان کے لیے دگرگوں حالات ہیں. تو ان کے ہارنے کے اسباب ایٹرنل ہیں، یعنی کبھی وہ جیت نہیں سکتے. اس کے اسباب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اسباب یہ ہیں کہ ایک تو یعنی ان پر چھاپ عام لوگوں کے نظر میں یہ ہے کہ یہ دینی پارٹیاں ہیں، دینی رجحان رکھتے ہیں. لیکن اہل دین میں اگر ہم دیکھیں تو جو سکولز آف تھاٹ جو دین کی طرف رجحان رکھتے ہیں وہ عام طور پر بالفرض بریلوی ہوں گے، کچھ دیوبندی ہوں گے، کچھ اہل حدیث ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ بالفرض جعفریہ یا اہل تشیع سے ہوں گے. اب جو رجحان رکھے گا، کیونکہ 99% پاپولیشن تو ان کیٹیگری میں فال کرتی ہے، تو وہ ظاہر ہے جو دیوبندی ہوگا وہ جے یو آئی یا اس کے ایک دو اور بھی پارٹیاں ہیں اس طرف جائے گا، یعنی دیوبندی نقطہ نظر میں. جو دینی رجحان رکھتا ہوگا اہل حدیث، وہ اہل حدیث کے متعدد گروہ ہیں ان میں جائے گا. اس طرح جو بریلوی رکھتا ہوگا ان کے پاس بھی یعنی اگرچہ وہ ڈس فنکشنلی ہیں اس وقت، تو ان کی کوئی جاندار پارٹی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں تو تحریک لبیک ہے. تو اس میں بھی کیونکہ گدیوں کا بہت تصادم ہوتا ہے تو وہ یعنی جو انٹینس دینی رجحان رکھتے ہوں گے وہ انہی میں سے باہر کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور جو گدیوں والے ہیں وہ کچھ پیپلز پارٹی میں ہیں، کچھ نون لیگ میں ہیں، اس طرح کچھ آگے پیچھے ہیں. تو ان کا بہرحال جو دینی رجحان زیادہ رکھتا ہے وہ اس وقت امکان یہی ہے کہ تحریک لبیک میں جائے گا، اگرچہ بہت چھوٹا سا ایک فیکشن ہے جو ہے اس طرح فعال کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو بریلوی مذہبی رجحان رکھتا ہوگا وہ جماعت اسلامی کی طرف تو نہیں جائے گا نا. تو اسی طرح جو اہل تشیع سے ہوگا ان کی متعدد پارٹیاں ہیں، لہذا جو دینی رجحان رکھتے ہیں وہ ان وجوہات کی وجہ سے جماعت مودودی میں نہیں جاتے، اور جو نہیں رکھتے یا کم رکھتے ہیں یا جو نہیں بالکل رکھتے وہ تو پھر ہو گیا نا سیکولر یا ایتھیسٹ یا جو بھی، ان کی اپنی ظاہر ہے وہ جماعت کی طرف تو نہیں جائیں گے، وہ کہیں اور ہی جائیں گے. اس طرح جو درمیان میں لوگ یعنی ایک ایوریج اسٹریٹ مین جو پاکستان میں ہے وہ ظاہر ہے کسی بھی ان ساری کیٹیگریز میں وہ موسٹلی نون لیگ، پیپلز پارٹی یا اس طرح کی اور پارٹیاں جو بعض علاقوں میں ہیں یا بعض یعنی مخصوص ایک سیگمنٹ آف پاپولیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان میں جائیں گے. تو آج آ کے وہ لوگ جو اسکول یا کالج میں جن کی گرومنگ کسی طرح ان کے ہاتھ، جمعیت طلبہ کے ہاتھ میں، اسلامی جمعیت طلبہ یعنی مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹ ونگ سے آ گئی، تو وہ الٹیمیٹلی ان کے عہدیدار بنتے ہیں اور وہی سی کو فلورش کر کے وہ پھر بنواتے ہیں. تو میں بعض اپنے مودودی دوستوں کو یہ جب کہتا ہوں کہ یہ ایک ننا سا نسبتاً نیا اور چھوٹا سا فرقی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امت ہیں، باقی جو ہیں وہ فرقہ پرست لوگ یعنی ایسے ہی ہے کہ بالفرض 1,00,000 لوگ ہوں، ان میں سے 5 ایک طرف ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہم امت ہیں، اور یہ جو
5 بندے کم ہیں 1 لاکھ سے، یہ امت نہیں ہے یعنی یہ گروہ پرست ہیں، یہ فرقہ پرست ہے ہم امت. تو ان کی پرابلم یہ ہے کہ فالوئنگ تو اتنی ہے نہیں، لیکن وہ اس انداز سے بمباسٹک بات کرتے ہیں کہ گویا صرف اسلام انہی کے پاس ہی ہے، باقی تو بس گائے گزری ہیں. حالانکہ جتنے بھی مستند یعنی جو عام طور پر جن کیٹیگریز کا میں نے ذکر کیا ان کے علماء ہیں، وہ ان سے شدید اختلاف یعنی مودودیہ نظریات سے رکھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس آج آ کے وہی جو اسلامی جمعیت طلبہ کے اسٹوڈنٹ ونگ سے، یعنی ان کے اسٹوڈنٹ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ کی گرومنگ سے آئے ہوئے ہیں، آج آ کے وہی آتے ہیں، یا جن کو اس چندے میں سے تھوڑا بہت شیئر جو ہے وہ بالفرض کہیں کسی والے سے وہ متاثر، یا ظاہر ہے وہ ایک بڑا منظم پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، لیکن بہت محدود اس کا اثر ہوتا ہے. اس والے سے وہ ہمیشہ یعنی نامراد رہیں گے سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ یعنی یہ جو اسباب میں نے انیومریٹ کیے ہیں نا، ان کے علاوہ مثلا عام طور پر ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی وہ بہت جمہوری پارٹی ہے، واحد جمہوری پارٹی ہے جی دیکھیں، جمہوری پارٹی جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کو آپ اس کے سٹرکچر کو وہ لوگ جانتے نہیں ہیں. ایک لے مین جو بالفرض پیسے بھی خرچ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہے، وہ جماعت اسلامی کے کاڈر میں ہیرارکی میں کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. تو وہ شارٹ کٹ مارے گا نا کہ جب میں نے اتنی محنت کرنی ہے، پیسے بھی خرچ کرنے ہیں، لوگوں کی یعنی خدمت کرنی ہے، ان سے ملنا ہے، ان کے فٹیگیں جھلنی ہیں، تو وہ میں نون لیگ میں جاؤں، ہو سکتا ہے نیکسٹ پہلی مرتبہ وزیر بن جاؤں، وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، ہو سکتا ہے مجھے یعنی آخر سیاست کا الٹیمیٹ مطلب تو بہرحال اقتدار میں آنا ہی ہے نا، تو وہ باقی پارٹیوں کو چوز کریں گے. جب کس پارٹی میں جو جائے گا اس سے پہلے اسلامی جمعیت طلبہ کو جوائن کرنا پڑے گا اگر اس نے اس ہیرارکی میں انٹر ہونا ہے تو وہ پھر آگے یعنی اس کے مختلف درجات ہیں، رفیق، کارکن وغیرہ، رکن وغیرہ. تو مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ اتنا لمبا روٹ ہے کہ کوئی عام سیاستدان اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو وہ چند مخصوص لوگ ہیں جو اس ہیرارکی میں اس لیڈر میں ٹریول کرتے ہوئے پہنچتے ہیں. تو فیصلہ کن جو یعنی جو ان کے مجلس شورا وغیرہ ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں مجلس عاملہ یا ایگزیکٹو، جو بھی مختلف ٹیئرز ہیں، تو ان میں ایک عام آدمی کی انٹری ممکن نہیں ہے، بہت ٹائم لگے گا. اس لیے وہ کبھی بھی اس والے سے نہیں بنتی یعنی جو جمہوریت کا سینس ہوتا ہے اس والے سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی جمہوری پارٹیوں کو ہونا چاہیے جی، اپنی مرضی ان کی جو کریں، لیکن میں اسباب بیان کروں، ایک تجزیہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ کبھی پاکستان میں ایک ان دیئر اون رائٹ الیکٹورل فورس نہیں بن سکتی. ہاں وہ آگمنٹ کر سکتی ہے ملٹی پلائر آف فورس بن سکتی ہے، کسی اور پارٹی کے ساتھ نتھی ہو جائے اور پروپیگنڈے کی طاقت کو یوز کرے اور اپنا حصہ وہاں سے وصول کرے. یہی بیسٹ کورس ہے. لیکن بعض ان میں ظاہر ہے اس نقطہ نظر کے لوگ ہیں کہ ہم نے علیحدہ رہ کے اب اپنی طاقت بنانی ہے، لیکن نہیں، اس لیے کہ وہ چھوٹا سا فرقہ جس طرح یعنی وفاق المدارس ہے نا، یہ جس طرح انٹرمیڈیٹ بورڈ ہوتے ہیں، سمجھ لیں پورے ملک کے یعنی مذہبی جو مدارس ہیں ان کے اپنے بورڈ ہیں جن کے مختلف نام ہیں، تنظیم المدارس، وفاق المدارس، یہ وہ. تو اس والے سے دیوبندی حضرات کا اگرچہ حنفی اور بریلوی یعنی بریلوی اور دیوبندی احناف میں سے ہیں، تو وہ یعنی دیوبندیوں کا اپنا وہ ایک مدارس کا نظام ہے. اس طرح بریلوی حضرات کا اپنا ہے، اس طرح اہل حدیث کا بھی اپنا ہے، اور اسی طرح فقہ جعفریہ یا اہل تشیع کا بھی اپنا ہے، اس طرح جماعت اسلامی کا بھی اپنا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے فرقوں کی طرح ہے، اگرچہ یہ بہت چھوٹا اور ننھا سا ہے. تو اس میں موسٹلی وہی مودودی صاحب کے نظریات جن پر علماء بہت معترض ہیں وہی پھیلائے جاتے ہیں. تو جب یہ میں اپنے دوست جو جماعت مودودیہ سے تعلق رکھتا ہوں سے بات کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ایک ننھا سا چھوٹا سا فرقہ ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور پھر اب تو گویا سمجھ لیں ایک صدی کے لگ بھگ یعنی رفلی
عمر بھی ہو گئی، تو اس میں یعنی عام طور پر تو یہی آغاز جو پہلا ہوتا ہے نا، کوئی 50-60 سال کسی بھی تحریک کے، اس میں وہ پھلتی پھولتی ہے، پھر تو زوال ہو جاتا ہے۔ تو یہ بس اب ایسے ہی ہے، گویا ایک وہ انگلش کا ورڈ ہے موری بنٹ، جی، تو اسی طرح ہی ہے سلسلہ۔ تو بہرحال باتیں بہت زیادہ ہو گئی۔ ہاں ایم کیو ایم پاکستان کا بھی ذکر کر ہی دیتے ہیں، جنہوں نے روٹی کھانی ہے وہ کھا لیں کیونکہ بات لمبی ہو گئی۔ تو ایم کیو ایم پاکستان جو ایم کیو ایم سابق الطاف بھائی کی پارٹی تھی، اس کے جو مختلف سکسیسرز ہیں، جانشین گروہ ہیں یا ٹکڑے، ان میں ایم کیو ایم پاکستان وہ الیکٹورل فیلڈ میں وہ موجود ہے۔ تو امکان یہ ہے کہ وہ پچھلے الیکشن یعنی 2018 کا جو الیکشن ہے، اس میں جو 6-7 سیٹیں تھیں، اب اس سے وہ ڈبل کر لے گی۔ عین ممکن ہے، یعنی ڈبل سے اراؤنڈ 10، آپ سمجھ لیں کہ رفلی 10-12-13، مطلب کہ کچھ سپیس انہیں کراچی میں اور مل جائے گی۔ تو موسٹ پروبیبلی وہ وفاق میں کولیشن میں شامل ہو جائیں گے اگر انہیں کسی نے دعوت دی، اور ظاہر ہے سندھ میں پھر اسی طرح کا راوی چین لکھتا رہے گا جس طرح پہلے لکھتا رہا ہے۔ تو یہ ہے جی حالات۔ تو بالآخر اس سب باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ جو ظاہر ہے ٹرینڈ آف دی ٹائم ہے کہ یہ چوتھی مرتبہ نواز شریف نام کا شخص جو ہے وہ پھر اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنے جا رہا ہے۔ وہ ایک میں نے ابھی لکھا تھا، ایک یعنی 3 اشعار لکھے تھے، آپ کی خدمت میں جاتے ہوئے پیش کر دوں کہ سب نے پیمان کیے ہیں ہم سے، سب نے پیمان کیے ہیں ہم سے کہ وہ نجات دلائیں گے غم سے، سب نے پیمان کیے ہیں ہم سے کہ وہ نجات دلائیں گے غم سے، کچھ لمحوں میں واہ ہو جائے گا کہ کیا ملے ہے ان پیچ و خم سے، ہے خوابوں میں ہر کوئی سلطان، کل ایک ہی ملے گا تخت جم سے۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کو ایک بہتر قیادت میسر کرے، اور پاکستان ایک دفعہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی نمایاں ہو جائے۔ تو اجازت چاہتا ہوں جی، خدا حافظ۔